اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، چلیں بیٹا آج ہم شروع کیے دیتے ہیں حدیث نمبر 3 جماعت نہم صفحہ نمبر 50 پر ہے یہ، ٹھیک ہے؟ سارے بچے صفحہ نمبر 50 نکال لیں۔ حدیث نمبر 3، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیرکم تم میں سے بہتر، خیر کا مطلب ہے بہتر، کم تم سے، تم میں سے بہتر، من وہ ہے، تعلمہ جس نے سیکھا، تعلمہ سیکھا، القرآن قرآن، وعلمہ اور سکھایا، ہو اسے اور دوسروں کو اسے سکھایا۔ دوبارہ لفظی ترجمہ دیکھیے، خیرکم تم میں سے بہتر، من وہ ہے، تعلمہ جس نے سیکھا، القرآن قرآن، واو اور علمہ سکھایا، ہو اسے، یعنی تم میں سے بہتر۔ اگلے صفحے پر دیکھیے اس کا با محاورہ ترجمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ اب یہاں ورڈ پر غور کیجئے، سیکھا، پڑھا نہیں اور نہ ہی پڑھایا، سیکھنے سے آیا ہے، جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ سکھانے کی چیز ہے۔ اس کا ناظرہ پڑھنے پر اگرچہ ہمیں ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں، ہر حرف 10 نیکیوں کا باعث ہے، جیسے فرمایا جاتا ہے الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، ان تینوں پر ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن ان کو سکھانا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ وہاں پہ نیکیوں کی لمٹ ہی نہیں رہتی، وہاں نیکیاں ہماری قیامت تک باقی رہیں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ قرآن سیکھنا اور پھر اس کو دوسروں کو سکھانا، قرآن کا ایک بھی حرف آپ کے کانوں میں پڑ گیا، آپ پر ذمہ داری ڈال دی، آپ مبلغ بن گئے کہ اب اس چیز کو آپ آگے پہنچا دو۔ اسی طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد مبارک ہے، جس نے مجھ سے کوئی بات سیکھی وہ آگے پہنچا دے، ٹھیک ہے؟ یہ سیکھنے سکھانے کا عمل بیٹا اپنے لیے نہیں ہے، ساروں کے لیے۔ خود تو سیکھا، اپنی زندگی سنواری، ساتھ دوسروں کی زندگی بھی سنوارنی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اس شخص کو سب سے بہتر انسان قرار دیا گیا ہے جو خود قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے اور پھر دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ یہاں ہو جو ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ ہو کا مطلب ہے اسے، یعنی قرآن کی تعلیم کو آگے پہنچائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں اور تمام زمانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے؟ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ انسان کی کامیابی، نجات اور سرخ روئی جو ہے وہ صرف اور صرف اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کر کے انسان ان کو سمجھے بھی اور عمل بھی کرے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت اور تعلیم بھی بہترین عبادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے کہ بہترین عبادت یا عبادتوں میں سے افضل قرآن مجید کا پڑھنا ہے، قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا ہے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت اس قدر بڑا درجہ رکھتی ہے کہ سیکھنا سکھانا تو بہت ہی اور اہم اور ترین بات ہے۔ آگے ہے ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، قرآن کا ماہر ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو اعمال کے اعتبار سے بزرگوں اور نیکوکار ہیں، بزرگ ہیں اور نیکوکار ہیں، یعنی وہ فرشتے جو لوح محفوظ سے اللہ اکبر کی کتابیں لکھتے ہیں، یعنی اللہ کی کتابیں لکھتے ہیں، جیسے لوح محفوظ پر تمام چیزیں لکھ لی گئی ہیں اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے فرشتے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟
ان لوگوں کے برابر کہا گیا ہے بلکہ ان سے افضل قرار دیا گیا ہے کہ جو اللہ کے لکھنے والوں کا کام کر رہے ہیں لوح محفوظ میں ان سے۔ اور پھر ایک اور بات کتنی خوبصورت کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو اس وقت پڑھیں گے جب یہ فر ہمیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی ہمیں ترغیب دے رہا ہے، اور وہ کیا کہ وہ شخص جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے اس کو 2 ثواب ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اللہ نے دوہرا اجر دیا ہے، کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس کو بار بار ملا کر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، بار بار اس کا دل ہے کہ یہ میں صحیح طریقے سے پڑھوں، اور اس میں وہ بار بار دہراتا ہے، تو اس بار بار پڑھنے میں اس کے اللہ نے ثواب بھی زیادہ کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو بلند کرتا ہے اور دوسری قوم کو پست کرتا ہے۔ اب بلند کن کو کرتا ہے؟ جو اللہ کی کتاب پر عمل کرتے ہیں، اور پست کن کو کرتا ہے؟ جو اللہ کا علم حاصل کر کے بھی شرط دواب بن جاتے ہیں۔ وہ جو میں نے آپ کو پہلے آیت دہرائی تھی نا کہ وہ لوگ سن کر بھی نہیں سنتے اور دیکھ کر بھی اس پر عمل نہیں کرتے، تو ایسی قوم پھر پستی کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب سے دوچار کرتا ہے کہ جن کے پاس اللہ کے نبی آئے، ان کی کتابیں آئیں اور انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی بجائے مزید اسے خراب کر لیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے روز قرآن سفارش کرنے والا ہے، اور پڑھا کرو ان 2 صورتوں کو جو چمکدار اور روشن ہیں۔ کون سی 2 صورتیں؟ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یا سورہ آل عمران، ٹھیک ہے۔ ان دونوں صورتوں کا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کے پڑھنے والے جو ہیں یہ قیامت کے دن چمکدار اور روشن ہوں گے، ایسے لگے گا کہ ان کے چہروں سے روشنیاں پھوٹ رہی ہوں گی۔ اسی طرح قرآن مجید جو حفظ کر لیتا ہے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کتنی خوبصورت ہے کہ جو شخص قرآن کو پڑھے اور جو چیز اس میں ہے اس پر عمل کرے اور اسے زبانی یاد کر لے، تو قیامت کے روز اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، کہا جائے گا حافظ صاحب کے والدین ادھر تشریف رکھیں، اور پھر ان کو تاج پہنا کر تختوں پر بٹھایا جائے گا۔ یقیناً یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اسی طرح جو شخص کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھے اس کو ہر حرف کے بارے میں ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی کتنی نیکیوں کے برابر ہے؟ 10 نیکیوں کے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ الف لام میم 3 حرف ہیں اور ان پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اس کے لیے جنت میں محل تیار کیا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بلکہ یہ جو میں نے لفظ بولا نا سبحان اللہ، اس سبحان اللہ کے بھی محل بنتے ہیں۔ میرے بیٹا دل سے اللہ کی کسی چیز کو دیکھ کر سبحان اللہ تو کہو، پھر دیکھو کہ کیسے محل آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے جنت میں۔ قرآن مجید کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ یہ وہ واحد کتاب ہے جو لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ باقی آپ دیکھ لیں انجیل، تورات، زبور، پہلی کتابیں گزر چکی، وہ کسی کے سینے میں اس طرح محفوظ نہیں ہیں جیسے قرآن مجید ہے۔ آپ وہاں پہ نہ جائیے، آپ اپنی کتابیں لے لیں، آپ درسی کتابوں کو لے لیں، پورا سال پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد اگلے سال بھول جاتے ہیں، کچھ چیزیں یاد رہ جائیں گی، منوان آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ کتاب، یہ قرآن مجید کا ہی اعجاز ہے کہ یہ لوگوں کو یاد ہو جایا کرتی ہے، اور پھر اتنی چھوٹی عمر میں کہ 6-7 سال کا بچہ ہے اور اسے یاد کر لیتا ہے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی صرف 7 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر میں اسے حفظ کر چکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بلکہ انہوں نے تو 15 سپارے اپنی ماں کے پیٹ میں یاد رکھے ہوئے تھے۔ جب انہیں رسم بسم اللہ کے لیے استاد صاحب کے پاس لے جایا گیا، بچے نے 15 سپارے سنا دیے، اور پھر پوچھا استاد صاحب نے کہ یہ اتنے ماشاءاللہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا میری والدہ جب میں پیدا ہونے والا تھا وہ ان کی تلاوت کرتی تھی، جو وہ پڑھتی تھی وہ مجھے یاد ہو گئے۔ اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا اعجاز نہیں ہے؟ ایسے لوگ کیا قابل تقلید نہیں ہیں کہ جن کی زندگی ساری کی ساری اللہ کے لیے گزری، جن کے ایک ماں کے کہنے پر سچ بولنے سے ڈاکوؤں نے اپنی توبہ کر لی اور زندگی سنوار لی، بلکہ وہ آنے والے وقتوں کے ولی بن گئے۔ تو پھر ان کی زندگیوں کی جو ان کے جانے کے بعد بھی ان کی زندگیوں کا فیض بیٹا باقی ہے، اور اگر آج بھی ہم ان لوگوں کے راستے پر چل پڑیں تو کامیاب ہیں۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ ایک اعجاز ہے قرآن کا،
کہ جس کی وجہ سے ہم نے اپنی زندگیوں کو سنوارا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والے اس خط کا جواب ہے اگر ہم اس پر عمل کریں تو۔ لیکن اگر ہم نے اس خط کو کیا کیا، بند کر کر کے غلافوں میں لپیٹ کے اوپر اپنے الماریوں میں، تاکوں کی اوٹوں میں، یا وہاں کسی اونچی جگہ پر رکھ چھوڑا، تو یہ تو اس کا مقصد نہیں۔ اس کا مقصد ہے اس کو سمجھا جائے، اس میں آنے والی چیزوں پر عمل کیا جائے، اس کے احکام اور نواہی پر عمل کیا جائے کہ کن چیزوں کے کرنے کا حکم ہوا ہے وہ کیے جائیں، جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے ان سے باز آ جائیں۔ یہ اسی صورت ہو سکتا ہے جب ہم اس کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ صرف اس کا عربی متن پڑھ لینا کام نہیں ہے، اس کو اپنی اپنی زبانوں میں سیکھیے۔ انگریزی میں، پنجابی میں، کون سی زبان اب ایسی ہے کہ جس میں قرآن مجید کا ترجمہ موجود نہیں ہے؟ آپ ان کو ان تراجم کے ساتھ پڑھیے، پھر دیکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس خط کا مفہوم کیسے سمجھ آتا ہے، اور پھر وہ چیز جو آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کا جو فائدہ آپ کی زندگی میں ہے وہ تو لامتناہی ہے، بلکہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مجید ایک سمندر ہے۔ اب یہ ہمارے اپنے ظرف کی بات ہے کہ ہم سمندر سے چند قطرے طلب کریں یا پورا سمندر ہی لے لیں۔ اب چند قطرے وہ علم کے یعنی کہ وہ کچھ ہیں، تو دوسری طرف اگر علم حاصل کر رہے ہیں تو پورا سمندر ہے، اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب پورے قرآن مجید کو ہم سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی اور بخشش کا ذریعہ بنا لیں۔ اگر ہم قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھیں، سمجھیں اور اس پر پورا عمل کریں تو دین و دنیا کی تمام کامیابیاں ہمارے لیے ہیں۔ اسی دنیا میں، اس دنیا پر بھی ہماری حکومت ہوگی اور آخرت میں بھی ہمیں سرخروئی حاصل ہوگی۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، فرماتے ہیں قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ یعنی کہ انسان کا کردار اسی وقت بہتر ہو سکتا ہے جب وہ اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھال لے، جب وہ اس میں غوطہ زن ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح فارسی کا ایک شعر ہے، گر توئی خواہی مسلمان زیستن، یعنی کہ اگر تو صحیح طور پر مسلمان بننا چاہتا ہے، نیست ممکن جز با قرآن زیستن، تو قرآن پاک کو حاصل کیے بغیر، اس پر عمل کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا ہماری دنیا کو سنوارنے، ہماری آخرت کو سنوارنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں حلال و حرام، زندگی کی ہر 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 چیز کے بارے میں علم ملتا ہے۔ فرمایا جاتا ہے قرآن مجید میں وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کون سی خشک و تر چیز ایسی ہے جو قرآن میں نہ ہو؟ قرآن مجید میں ہر چیز کا علم موجود ہے، ہر چیز۔ آج آپ کے قرآن پر عمل کر کے جو مغربی طاقتیں ہیں انہوں نے تو خود کو باصول اور اچھا بنا ہی لیا ہے، اور ہم خود اسی گرداب میں پھنس گئے ہیں جس میں وہ مغربی طاقتیں ہمیں پھنسانا چاہتی تھی۔ انہوں نے ہمیں اس راستے پہ لگا دیا کہ ہم قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتے، ہم شارٹ کٹ راستے ڈھونڈتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ دولت کتنی جلدی اور کیسے کمائی جا سکتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم علم میں میڈیم کون سا یوز کریں گے تو یہ ہوگا۔ آپ عربی کو عربی میں، اردو کو اردو میں، اور انگلش کو انگلش میں کرنے کی کوشش کریں۔ ان کو اپنے لیے تکلیف اور ہرڈل کا باعث نہ بنائیں کہ یہ چیزیں آپ کے بس میں نہیں ہیں، یہ آپ کے سٹیٹس لیول کم کر رہی ہیں۔ آج ہمارا تعلیمی سلسلہ کیا ہے؟ ہم بڑے بڑے سسٹمز کے تحت چل رہے ہیں، ہم ان سسٹمز کو کہتے ہیں یہ بہترین ہے، بھائی جی بیکن ہاؤس سسٹم بہت بہترین ہے، ایچ ایس این بہت بہترین ہے، فلاں بہت بہترین ہے، اور ٹی سی ایف سسٹم بہت بہترین ہے، اور ٹی سی ایف بہت ہیں، یعنی کہ جو بھی سسٹم ہے، الائڈ آ گیا جی، پنجاب آ گیا جی، فلانا آ گیا جی، ڈھمکانا آ گیا، اس سے بہتر جو سسٹم ہے وہ ہے قرآن۔ اور اس قرآن کے مطابق تعلیم ہم ٹاٹوں پر بیٹھ کے بھی حاصل کرتے تھے، دینے والا صرف آگے اچھا استاد ہو۔ اچھا استاد آپ کی زندگی بدل دے گا، چاہے وہ ٹاٹوں والا اسکول ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کے ڈیکسز ہیں جن پر بیٹھ کے ہم حاصل کر لیں۔ ہم بھی بیٹا انہی ٹاٹوں پر بیٹھ کر علم حاصل کرنے والوں میں سے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے جو تھوڑا سا علم دیا ہے وہ کوشش ہوتی ہے کہ اخلاص کے ساتھ بچوں کو پہنچایا جائے، اور اس کی وجہ سے اگر آپ لوگوں میں سے کچھ بچے بھی اپنی زندگی سنوار جاتے ہیں تو بیٹا یہ ہماری زندگی کا حاصل ہے، ہم نے اس میں ہم کامیاب ہیں اگر ہمیں اس میں کچھ بچے بھی ملتے ہیں۔ لیکن آج الحمدللہ میرے پڑھائے ہوئے بچے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کیپٹن ہیں،
اور بہت اعلیٰ اعلیٰ عہدوں پر ہیں اور ماشاء اللہ عزت بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، کبھی بھی ان پر ایک آنچ بھی نہ آئے. اللہ میرے تمام بچوں کو جنہوں نے مجھ سے پڑھا ہے، بلکہ ساری دنیا کے بچوں کو، ہر ایک ماں کے بچوں کو صحیح سلامت اور خوشحال رکھے، اور ان کو بھی اللہ ہدایت دے کہ یہ اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کو صحیح معنوں میں ان کا ادب و احترام کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.